وسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب رخصتی باب رخصت کے بارے میں فی المطری بارش میں والعلتی اور معقول عذر میں ان یصلی فی رحلہ یہ کہ نماز پڑھ لی جائے اپنے اپنے گھروں میں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر اذن بالصلاۃ انہوں نے اذان کہی بالصلاۃ نماز کی فی لیلۃ ذات بردن ٹھنڈی رات بریہن اور ٹھنڈی ہوا میں ثم قال پھر کہا الا خبردار صلو فی الرحال نماز پڑھ لو اپنے اپنے گھروں میں۔ ثم قال پھر فرمایا ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یامر المؤذن حکم کرتے مؤذن کو اذا کانت لیلۃ ذات بردۃ جب ہوتی ٹھنڈی رات و مطر اور بارش والی رات یقول کہتے الا خبردار صلو فی الرحال نماز پڑھ لو اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ دین میں آسانی ہے اور شریعت میں جو حکم آسانی والا ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ جہاں آسانی نہیں وہاں آسانی لیتے ہیں، جہاں آسانی ہے وہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن محمود بن الربیع الانصاری ان اتبان ابن مالک بشک اتبان من مالک کانا تھے یا امو قوم وہ امامت کراتے اپنی قوم کے لوگوں کو وہ عامہ اور وہ خود نابینے تھے ورنہ کالا چلو پھر اس کی مرضی۔ وہ عامر وہ نابینے آدمی تھے ورنہ کالا اور بے شک انہوں نے کہا لے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہا تکون الظلمۃ والسیل بے شک میں ہوتا ہوں اندھیری رات میں والسیل اور سیلاب والی راتوں میں، یعنی کہتے جب بارش ہوتی ہے تو ایک نالے کی شکل میں پانی بہہ نکلتا ہے اور میں نابینا ہوں، میں چل کے اپنی مسجد میں امامت نہیں کروا سکتا، اور مدینہ کا علاقہ ویسے بھی باغوں کا علاقہ تھا تو ایسی جگہوں پہ سانپ اور بچھو پانی بہہ کے آ جاتے ہیں، کہا کہ نالا بہہ نکلتا اور سیاہ اندھیری رات ہے اور میں نابینا ہوں، میرا بازو پکڑنے والا کوئی نہیں، تو آپ میرے گھر میں آئیں اور نماز پڑھنے کے لیے میں نے ایک جگہ مخصوص کی ہے جہاں میں باجماعت نماز پڑھتا ہوں، تو آپ اس کا افتتاح کر جائیں۔ بے شک میں ہوتا ہوں اندھیری رات میں والسیل اور سیلاب کا پانی یعنی بارش کا پانی بہہ رہا ہوتا ہے، وانا رجل ذلیل البصری اور میں آدمی ہوں کہ میری نظر بہت کمزور ہے، فصلی پس نماز پڑھا دیں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی میرے گھر میں مکانن ایک جگہ میں اتخذ مصلی میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ پکڑ لوں۔ فجاءہ رسول اللہ پس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہو گیا نا کہ بارش میں اس طرح کی پرابلم میں انسان گھر باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، باجماعت کے علاوہ بھی نماز گھر پڑھ سکتا ہے۔ وقالا تو آپ نے فرمایا اینا تو ہبو تو کہاں پسند کرتا ہے انوسلی یہ کہ میں نماز پڑھاؤں، فاشارہ الی مکان من البیت پس اشارہ کیا انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ کی طرف، صلی فی رسول اللہ پس نماز پڑھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باب حل یصلی الامام بمن حضر باب ہے کیا نماز پڑھا سکتا ہے امام ان شخصوں کو جو حاضر ہوں، وحل یخطب یوم الجمعۃ اور وہ خطبہ دے سکتا ہے جمعہ والے دن فی المطر بارش میں۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا عبد الحمید صاحب زیادی قال سمیت میں نے سنا عبداللہ بن حارث سے قال کا خطبنا خطبہ دیا ابن عباس عبداللہ بن عباس نے فی یوم ذی ردغن اس دن میں جس کیچڑ والے دن میں اور بادلوں والے دن میں، فامر المؤذن یعنی خطبہ ہوا ہے مسجد میں لیکن انہوں نے حکم دیا مؤذن کو، لما بلغا جب مؤذن پہنچ گیا حی علی الصلاۃ پہ یعنی دونوں شہادتیں پڑھ لی مؤذن نے، تو کالا کہے کل کہ الصلاۃ فی الرحال نماز تم اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، یعنی خطبہ دیا انہوں نے خود، پر نظر بعضهم الی بعض پاس دیکھنا شروع کر دیا ان کے بعض نے بعض کی طرف کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، کانہم انکروا گویا کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا، فقالا پس کہا کانکم انکرتم ھذا بے شک تم نے اس چیز کو برا جانا، ان ھذا فعلہ بے شک اس موسم میں کیا تھا ایسا من اس شخص نے ہوا خیر منی
وہ مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا عظمتن، بے شک جمعہ مسجد میں پڑھنا ہی واجب ہے، یعنی کہا واجب ہے، فرض ہے، لیکن موسم کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، خطبہ مسجد میں ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ وَإِنِّي كَرِهْتُ، اور بے شک میں نے برا جانا، ان اخرجکم، یہ کہ نکالوں تم کو، یعنی بادلوں میں، بارش میں، کیچڑ میں تمہیں نکالوں گھروں سے، اور تمہارے کپڑے آلودہ ہو جائیں اور تمہیں مشکل بنے۔ کئی بزرگ ہوتے ہیں، کئی بچپن بیمار ہوتے ہیں، اور کئی بچے ہوتے ہیں، تو ایسے کیچڑ میں انسان پھسل کے گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی، 100 مسائل باندھے۔ کہا میں نے برا جانا، لیکن یاد رکھے کہ ٹھنڈی رات ہے، بادلوں والی رات ہے اور ٹھنڈی بارش ہے، ایسے موسم میں تو بیمار ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ہمارے اس وقت کے دور میں ہمیں بہت ساری سہولتیں ہیں کہ ہم گرم لباس پہن کے، اور ہماری سڑکیں پکی ہیں، گلیاں پکی ہیں، کوئی ایسا کیچڑ نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں۔ جب کچی گلیوں کے اندر بارش ہوئے تو ہم سب جانتے کہ اتنا کیچڑ جمع ہو جاتا کہ انسان چل ہی نہیں سکتا، اور اس کے کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام پریشانیاں مد نظر رکھ کے اس سہولت کو لیا جائے۔ اگر یہ پرابلم نہیں ہے تو الحمدللہ ہمیں مسجد میں جا کے، جب انہوں نے کہا کہ جمعہ تو مسجد میں پڑھنا ہی واجب ہے، انہا عظمتن، بے شک جمعہ تو مسجد میں پڑھنا واجب ہے، وَإِنِّي كَرِهْتُ، اور بے شک میں نے برا جانا، ان اخرجکم، یہ کہ نکالوں تم کو گھروں سے اس کیچڑ میں۔ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، عبداللہ بن عباس نے بھی اسی کی مثل حدیث بیان کی ہے، غیرہ سوائے اس کے انہو، بے شک انہوں نے کہا کراہ تو میں نے برا جانا، ان اوسمکم، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ تمہیں گناہگار کر دوں، فتجیؤنا، پس تم حی علی الصلاۃ کی آواز کو سن کے آ جاؤ، کیونکہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا مطلب ہی یہی ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ تو کہا میں نے برا جانا کہ تمہیں گناہگار کر دوں اور تمہیں حی علی الصلاۃ سن کے آنا پڑے کہ مسجد میں اذان ہوئی ہے، میں جانا ہے، اس لیے میں نے حی علی الصلاۃ کی جگہ صلو فی الرحال کا لفظ مؤذن سے کہا کہ کہہ دو۔ سوائے اس کے بے شک کہا میں نے برا جانا یہ کہ تمہیں گناہگار کر دوں، فتجیؤنا، پس تم آ جاؤ اپنے گھروں سے مسجد میں حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے، تدوسونا الطینا الی رکابکم، لگ جائے تم کو مٹی الی رکابکم، تمہارے گھٹنوں تک۔ اب یہاں سے اندازہ کہ کتنا کیچڑ گلی میں ہوگا کہ تمہارے گھٹنوں تک کپڑے آلودہ ہو جائیں۔ حدثنا مسلم قال حدثنا ہشام عن یحیی عن ابی سلمہ قال سالتو، میں نے سوال کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، فقال پس کا جا صحابتن، آگے بادل، فمطرت، پس بارش برسی، حتی سالا السقف، یہاں تک کہ ٹپکنے لگی چھت، وکانا من جرید النخل، اور تھی چھت کھجوروں کی ٹہنیوں کی، فاقیمت الصلاۃ، پس کھڑی ہوگی نماز، فرائیت، پس دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یسجد، سجدہ کرتے ہیں، فی الماء والتین، بارش کے پانی میں اور مٹی میں، حتی رأیت اثر التین فی جبہتہ، یہاں تک میں نے دیکھ لیا مٹی کے نشان کو آپ کے چہرہ مبارک میں، یہ طاق رات تھی جس میں آپ نے اتنا لمبا قیام فرمایا تھا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا انس بن سیرین قال سمعت انس یقول، کہتے ہیں قال رجل، کہا ایک آدمی نے، من الانصاری، جو انصاروں میں سے تھا، انی لا استطیع الصلاۃ، بے شک میں نہیں طاقت رکھتا نماز پڑھنے کی، ماں کا تیرے ساتھ، کانا رجلا ضخما، تھا وہ آدمی بہت موٹا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنا موٹاپا جو انسان کو چلنے سے عاجز کر دے، اللہ بچا کے رکھے، موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن پچھلے وقتوں میں موٹاپا نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ بہت کم کھانا کھایا کرتی تھی اور سارے کام کاج خود کیا کرتی تھی، کہتی میرا وزن تھا ہی نہیں، تبھی تو صحابہ کرام کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے وہ جو خیمہ ہے ان کا اٹھا کے اونٹ پہ رکھا ہے، سیدہ عائشہ اندر بیٹھی بھی ہیں کہ نہیں۔ پچھلے وقتوں میں کم کھانا اور محنت سے کام کرنا، چل پھر کے کام کرنا، بھاگ دوڑ کے کام کرنا، یہ عادت تھی۔ اب کام شام کوئی بھی نہیں ہے، بیڈ ہے اور موبائل ہے اور کھان پین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، جس کو اللہ نے 4 پیسے دے دیے نا وہ کھانے پینے میں لگا دیتا ہے، بازار کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، بس یہ شعار میں یہ برگر، میں کہتی برگر ہی بن گیا بندہ کھا کھا کے، تو یہ مسئلہ ہے۔ لیکن خیر بہرحال موٹاپا ایک بیماری ہے، تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ عذر کی وجہ سے انسان نماز گھر پڑھ سکتا ہے، اس نے عذر پیش کیا کہ میرا موٹاپا بہت غالب آ چکا ہے تو میرے لیے پریشانی ہے۔ فصنع النبی، پس اس نے تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طعامن، کھانا، فدعوا، پس آپ کو دعوت دی اس نے، الی منزلہ، اپنے گھر میں، فبسط لہ حصیرا، پس بچھایا اس نے آپ کے لیے حصیرا، کھجوروں کی چٹائی کو، ونزع طرف الحصیر،
اور دھویا اس نے چٹائی کا ایک کنارہ کا، چھینٹے مارے پانی کے چٹائی کے کنارے پر، فصلی علیہ رکعتین، بس نماز پڑھائی آپ نے اس پر 2 رکعتیں۔ یہ بھی آپ نے افتتاح کر دیا نا، اس کے بعد اس نے اپنے موٹاپے کا عذر پیش کیا تو پھر اس جگہ نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ فقال رجل، پس کہا اس آدمی نے جو آل جارود میں سے تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، نماز پڑھتے ضحیٰ کی، قال کا ما رأیت صلی الا یومئذ، نہیں دیکھا میں نے آپ کو نماز پڑھتے مگر اس دن، یعنی اس کے گھر میں ضحیٰ کے ٹائم پہ، یعنی پیچھے اتبان والی حدیث بھی ہم نے پڑھی، وہ بھی ضحیٰ کا ٹائم تھا، تو ضحیٰ کی نماز باجماعت پڑھنی ثابت ہے۔ اس وقت بھی پورے محلے کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تھے، لیکن دیکھو نا، جس نے جس وقت جس گھر میں دیکھا اس نے کہا میں نے آج آپ کو دیکھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اگر وصیت کرتے ہیں کہ تو نے وطر نہیں چھوڑنے، یوم 20 کے روزے نہیں چھوڑنے، اور ضحیٰ کے نفل نہیں چھوڑنے، جیسا کہ میں آپ کو تاکید کروں تو کیا خیال ہے میں نہیں پڑھتی ہوں گی؟ انشاءاللہ پڑھتی ہوں تو تاکید کروں گی نا۔ یہ ضحیٰ کے نفل جو ہے نا، پتہ نہیں آپ پڑھتی ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے تو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں کلاس کا ٹائم نہ ہو جائے اور میرے ضحیٰ کے نفل نہ رہ جائیں۔ اللہ کا شکر ہے میری نظر گھڑی پہ ہوتی ہے ہر وقت، بالکل عین ٹائم کے مطابق یہ سارا کام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا کر دیتے ہیں، اور کام کو ہو یا نہ ہو جیسے بھی ہو، فکر اسی چیز کی، ناشتے میں آگا پیچھے ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں میرے خیال میں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا شوق تھا اس نماز کو پڑھنے کے لیے، حالانکہ ان کی عمر کتنی چھوٹی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر 18 سال کی ہے۔ اب ہمارے وقتوں میں تو 18 سال کی بچیاں کچھ بھی توجہ نہیں کرتی، کہتی پڑھ لیں گے بوڑھی ہو جائیں گی، تو یہ فرماتی ہے کہ اگر میرے والدین قبروں سے اٹھ کے آ جائیں مجھے ملنے کے لیے، لیکن پہلے میں نفل پڑھوں گی بعد میں ان کو ملوں گی، اتنی ان کی سمجھو کہ شوق و ذوق والی بات ہے، نفلوں میں کتنا شوق ہے ان کو۔ لیکن آج تو ہم اگر معمولی کام پہ یہ نفل چھوڑیں گی، چلو میں کہتی ہوں تم زیادہ نہ پڑھو، کم از کم 4 تو پڑھ لیا کرو، کیا خیال ہے آپ دونوں کا؟ پڑھتی ہیں آپ؟ آپ اس کے لیے ٹائم نا الحمدللہ نکالنا پڑتا ہے جی، روٹین سے پڑھو، شاباش، نہیں روٹین سے پڑھو، جب آپ کی عادت بن گئی نا، یقین نہ اس ٹائم آپ کو سودے گا کچھ نہیں جب تک کہ آپ کم از کم 2 نفل نہیں پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک رکوع پڑھ لیں تو میرے خیال میں پورے 10 منٹ لگتے ہیں، تو 10 منٹ نفل پڑھ کے یا کم پڑھ لیں، قرات آپ کی مرضی ہے، لیکن کتنا فائدہ کہ 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور میرا تقویٰ جب انسان یہ نفل پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کو جوڑوں کی ایسی تکلیف نہیں آئے گی جس طرح کہ آج کرسیاں اور پیڑیاں میری بہنوں نے لی ہوئی ہیں۔ یقین جانو اگر میری اس بات پہ تقوی سے عمل کر لیا جائے نا تو اللہ کی رحمت کی نزول ہو جائیں۔ میرا تقویٰ ہے کہ انسان کو جب صدقہ دیتا رہتا ہے 360 جوڑوں کا، اللہ ان جوڑوں کو بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں، شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن میں تو تاکید کرتی ہوں کہ بیٹا یہ نفل نہ چھوڑنا، ان نفلوں سے بڑا ہی فائدہ میں نے پایا ہے۔ بہرحال یہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، خود سے ٹائم نہیں نکلتا، تو دونوں حدیثیں بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحیٰ کے نفل پڑھے تھے، تو یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کا جو فائدہ ہے نفلوں کا، میں کہتی کچھ نہ جانو تو یہ جو یہی فائدہ سوچ لو کہ نفل پڑھنے والے کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی کو آپ نے تاکیداً فرمایا تھا اگر تو چاہتا ہے نا کہ جنت میں آپ کا ساتھ پاؤں تو نفل زیادہ پڑھ اور میری مدد کر، اور اپنی جان کی مدد کر، میں تیرے حق میں سفارش کرا سکوں۔ اور نفل پڑھنے والے کا اللہ سے اتنا کنڈیکٹ ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کے کسی بھی اعضاء سے گناہ نہیں ہونے دیتا۔ اب کتنی بڑی سعادت ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی سعادتیں ہیں یہ سب کچھ۔ دیکھو نا، ہمیں کوئی پتہ چلے کہ ہم اتنا چیز کا استعمال کر لیں، ہمیں سارا دن میں اتنی طاقت آئے گی، اتنا فائدہ ملے گا، ہم کبھی بلائیں گی اس کو؟ کبھی نہیں بلائیں گی۔ اب یہ نفل اس کا فائدہ انسان کو تقوی میں ملتا ہے، اللہ کے قرب میں ملتا ہے، لیکن جب نہیں پڑھیں گی تو اللہ سے دور ہو جائیں گی۔ میں تو کہتی کبھی بھی نہ آپ چھوڑیں، آپ کی اتنی روٹین بن جائے کہ جو مرضی ہو آپ نے کم از کم 2 نفل لازمی پڑھنے ہیں، یہ اپنے اوپر فرض کر لو۔ میں کہتی اللہ کی طرف سے نفل ہیں، لیکن میرے کہنے سے، دیکھو نا کہ میرا کہنا بھی حیثیت رکھتا ہے نا، آخر میں آپ کی ماں کی عمر میں ہوں، تو میرے کہنے سے آپ ان کو فرض کا سمجھیں اور پڑھ کے دیکھو اس میں برکت کتنی ہے، تقویٰ کتنا ملتا ہے، طبیعت میں سکون کتنا ملتا ہے، بڑا کچھ ملتا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ باب اذا حضر طعام و اقیمت الصلاۃ، باب ہے جب کھانا آ جائے اور نماز کھڑی ہو جائے۔ وکانا بن عمر، تھے عبداللہ بن عمر، یبدأ بالعشاء، ابتدا کرتے پہلے یہ شام کا کھانا کھا لیتے۔ یہ مجبوری کی حالت میں ہے، اگر ہمارا یہ معمول بن جائے کہ ادھر نماز کا ٹائم ادھر کھانا آ گیا
اور ہم کھانے کی طرف لگ جائیں تو ہماری عقل مندی نہیں ہوگی، ہم نے کھانے کو ترجیح دی ہے۔ یہ مجبوری کی حالت میں کہ بھوک سخت تھی اور کھانا تیار ہو کے آ گیا، پھر کبھی کبھار ایسا چانس ہو جائے کہ جماعت ہو رہی ہے لیکن کھانا کھا لیا جائے، نماز بعد میں پڑھی جائے۔ وکالا کہا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے من فقہ المری اقبال ہو، عقل مند ہونے کا پورا پورا ثبوت ہے اللہ حاجت کہ پہلے اپنی حاجت کو پورا کر لے، حتیٰ یقبلا علی صلاۃ، یہاں تک کہ پھر کھڑا ہو نماز کی طرف، وقلبہ فارغ، اور دل اس کا فارغ البال ہو۔ یعنی اگر ہمارا دھیان کھانے کی طرف لگا رہے گا، ہمارا نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ اگر کھانا دسترخوان پہ لگ گیا ہے اور ہمیں بھی سخت بھوک ہے، پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز پڑھیں۔ عقل مند مسلمان مومنوں کا طریقہ کار یہ کہ نماز کا ٹائم دیکھ کے کھانا دسترخوان پہ لگاتے ہیں، پہلے نماز پڑھی جاتی پھر کھانا کھایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا چانس ہو گیا نا تو پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے اور بعد میں نماز پڑھنی، جیسے پخانا پیشاب ہے، اس سے فارغ ہو کے اور کھانے سے فارغ ہو کے پھر ہم نماز پڑھیں، ہمارا خشوع خضوع ٹھیک ہو۔ لیکن میں نے دیکھا اس حدیث کا سہارا لے کے نا نمازوں کو اکثر اوقات ضائع کیا جاتا ہے، یہ عادت نہیں میرے بیٹا ہونی چاہیے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن ہشام قال حدثني ابی، حدیث بیان کی مجھے میرے باپ نے، سمیت تو جنہوں نے سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان نبی و روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، اذا وضع العشاء، جب رکھا جائے کھانا شام کا، وہ قیمت الصلاۃ، اور کھڑی ہو جائے نماز، فابدا بالعشاء، پس پہلے ابتدا کرو کھانے کی۔ حدثنا یحیی ابن بکیر قال حدثنا لیث عن بکیر عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا قدم العشاء، جب رکھ دیا جائے کھانا شام کا، فابدؤ بہ، پس پہلے کھانا کھایا جائے، قبل اس سے پہلے ان تو صلو، یہ کہ نماز پڑھی جائے، صلاۃ المغربی یعنی مغرب کی نماز، ولا تجعلوا عن عشائکم، اور نہ تم جلدی کرو شام کا کھانا چھوڑ کے نماز کی طرف۔ حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال کہا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا وضع عشاء احدکم، جب رکھ دیا جائے کھانا شام کا کسی ایک تمہارے کے لیے، وہ قیمت الصلاۃ، اور نماز کھڑی ہو جائے، فابدؤ بالعشاء، بس شروع کرو پہلے شام کا کھانا کھا لو، ولا یعجل، اور نہ جلدی جلدی کھانا کھاؤ، حتی یفرغ منہ، یہاں تک کہ اچھی طرح فارغ ہو جاؤ کھانا کھانے سے۔ وکان ابن عمر، اور تھے عبداللہ بن عمر، یوزع، رکھا جاتا لہو اس کے لیے طعام کھانا شام کا، وتقام الصلاۃ، اور کھڑی ہو جاتی نماز، فلا یاتیھا، پس نہ آتے نماز پڑھنے کے لیے، حتی یفرغ، یہاں تک کہ کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے، وانہ لیسمع قراءتہ الامام، اور بے شک وہ سن رہے ہوتے قرات امام کی۔ یعنی یہ چانس کے طور پہ، حالانکہ یہ تو مسجد میں جانے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حدیثوں سے ناجائز فائدہ قطعاً نہیں اٹھانا چاہیے۔ وقال زہیر، اور کہا زہیر نے، وہب بن عثمان عن موسیٰ بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر قال کہا قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان احدکم علی الطعام، جب ہو تمہارا کسی ایک کا کھانا رکھا گیا، فلا یعجل، پس نہ جلدی کرو کھانے میں، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ اپنے کھانے کی حاجت کو یا بھوک کی حاجت کو پورا کر لو، منہ اس سے، وانا قیمت الصلاۃ، اور اگر قائم یا کھڑی ہو جائے نماز۔ کالا کہا ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، وحدثنی ابراہیم بن منذر عن وہب بن عثمان وہب مدنی، باب اذا دعی الامام، باب جب بلایا جائے امام کو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، بیدہ ما یاکل، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھا لے۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباہ، بشک اس کے باپ نے، قال کہا رأیت رسول اللہ، دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاکل ذران، کھاتے ہیں یہ دستی کا گوشت، یعنی دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا کیونکہ اس میں سوف نہیں ہوتا نا، کھاتے تھے دستی کا گوشت، یحتز منہا، کاٹتے تھے اس کو چھری کے ساتھ، فدعی الی الصلاۃ، پس آپ کو بلایا گیا نماز کی طرف، فقام، پس آپ کھڑے ہوئے، فترا السکینہ، پس رکھ دیا آپ نے چھری کو، فصلی، تو پس آپ نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور نہیں وضو کیا آپ نے۔ بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو وضو کر کے نماز پڑھانی چاہیے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بکری کا گوشت یا چکنائی والی چیز کوئی ہم نے ایسی کھائی ہے نا تو کلی کر لیں تو بہتر، تاکہ نا اس کا ذائقہ منہ میں رہے گا اور زبان منہ میں گھومتی رہے گی، اور نماز میں خشوع خضوع خراب ہو جائے گا۔
پورا وضو صحیح طریقے سے کرنا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہو سکتا ہے یعنی دیکھو نا اپنے اپنے خیالات ہیں. ایک تو یہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے, دوسرے نمبر پہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی شہوت جو ہے وہ غالب آئے, کیونکہ مکہ مدینہ کے لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. کسی جگہ بھی اپنی بیویوں کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. جیسے حجۃ الوداع کا ہی موقع ہم یاد رکھیں تو آپ نے فرمایا مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی حج تمتع کا احرام باندھ لیتا, لیکن آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کے کپڑے منی سے خراب ہو رہے تھے. یعنی انہوں نے تمتع نہیں کیا تھا, قران کیا تھا, افراد کیا تھا. اب ان کو جب تک حج نہیں کرتے اپنی بیویوں سے صحبت کرنا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو فرمایا اگر پتا ہوتا تو یہی پہلے احرام باندھا جاتا. تو ثابت ہوا کہ یہ اتنا ٹائم بھی اپنی بیویوں کے بغیر نہیں نکال سکتے, کیونکہ ان کی خوراک بھی کھجوریں ہیں اور اونٹ کا گوشت ہے. تو غالباً اسی لیے ان کا گوشت کھا کے وضو کرنا پڑتا ہے, کہ وضو کرنے سے طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. جیسے بلڈ پریشر ہائی ہو نا تو بار بار وضو کیا جائے تو الحمدللہ یہ کم ہو جاتا ہے. تو جو جسم میں سمجھو کہ اس طرح کی گرمی یا شہوت بڑھتی ہے نا, اس کے لیے کہا گیا کہ وضو کر لو تاکہ تمہارے یہ جو جوش ہیں جذبات ہیں یہ کم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور مکمل جیسے وضو نماز کا ہوتا ہے نا اسی طرح وضو کرنا چاہیے. باب من کانا فی حاجت اہلہ, باب ہے جو شخص ہو کے مصروف کر دے اس کو گھر کی کوئی بھی حاجت. فاقیمت الصلاۃ, پس وہ کھڑی ہو جائے نماز پر خرجا, پس ہونے کے لیے نماز کے لیے. یعنی گھر کی مصروفیت جتنی مرضی ہے, لیکن جب نماز کھڑی ہو جائے نا, دیکھو نا بھوک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر